علی یا حیدر یا حیدر یا حیدر. السلام علیکم واٹس ایپ کالر. وعلیکم السلام سر، شہباز بات کر رہا ہوں بہاولپور سے. شہباز بھائی اللہ آپ کو بہت عزت ہے، حکم کریں. سر میں نے بات یہ کرنی تھی کہ ہمیشہ آپ جو ہے نا ذکر کرتے ہیں عمری جو مولوی ہیں ان کے حساب سے بھی آپ کی نظر میں جو بھی ہیں مطلب کہ سب کے بارے میں آپ یہی بولتے ہیں کہ یہ اچھے نہیں ہیں. اچھے سر آپ میری بات سن رہے ہیں؟ جی جی. ہاں ان سے بات کرتے ہوئے. آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ جو نہیں سر ایسی بات نہیں ہے، میں خود بھی اہل سنت جماعت سے تعلق رکھتا ہوں اور میں یہ بھی سنتا رہتا ہوں آپ سے کہ اہل تشیع عالم کو بھی آپ برا بھلا کہتے ہیں. ہاں کوئی آپ کے منہ سے کسی اہل تشیع عالم کے بارے میں بھی آپ کے منہ سے یہ نہیں سنا گیا کہ وہ فلاں جو ہے نا وہ اچھا ہے. میں بہت میں عزت کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں ہمیشہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے جو اچھے علماء ہیں ان کو اللہ تعالیٰ رحمت کرے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. مرحوم مجلسی، شیخ حر عاملی کھلینی، شیخ صدوق، اللہ تعالیٰ ان کے عزت میں، ان کے درجات میں، ان کے ثواب میں بہت اضافہ فرمائے. موجودہ دور میں جو اچھے علماء ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے نا. ان کو میں جانتا نہیں ہوں، جو اچھے علماء ہیں ہوں گے ادھر ادھر، میں نہیں جانتا. ہاں نومینیٹ آپ نے کبھی نہیں کیا نا، کیونکہ آپ یہ تو کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، فلاں جو ہے اچھا نہیں. دیکھیں میں علماء کے درمیان ابھی نہیں رہتا، بہت سال ہو گئے. ٹھیک ہے نا. بہرحال میں علماء کو جو دیکھتا ہوں نا، شیعہ مولویوں کو، یہ کسی نہ کسی لحاظ سے یہ گمراہ ہیں. یا تو غالی ہیں، یا تو ولایت فقی ہیں، یا تقلیدی ہیں. ٹھیک ہے نا. یا وہ ممبر فروش ہیں، خون امام حسین علیہ السلام کے تاجر ہیں. ان چار خانوں کو نکال دو تو بہت کم مولوی بچ جاتے ہیں نا، بہت کم بچ جاتے ہیں. اور پھر کیا میں آپ نے کبھی ان کو نومینیٹ نہیں کیا آپ نے کبھی ان کو. تو چلیں بھائی کیا کریں. جواد نقوی صاحب اگر لبنان چلے جانا تو پھر میں ان کو مان لوں گا، جہاد کے لیے چلیں. جواد نقوی صاحب جہاد کے لیے چلے نا، کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ پیسے کی کمی ہے، پیسے بھی اس کے پاس ہیں، راستہ بھی ہے، لبنان کا راستہ کھلا ہے. ادھر سے جائے ایران، ایران سے کربلا، کربلا سے آگے شام، شام سے لبنان. کیوں نہیں جا رہے؟ شاہ نقوی صاحب یہ جہاد کے لیے کیوں نہیں جا رہے بھائی؟ یہ سب لوگوں کو انہوں نے اتنے سال فتوے دے دیا نا کہ قدس کو آزاد کرے گا حسن نصر اللہ. حسن نصر اللہ شہید ہو گیا، مر گیا. تو یہ کیوں نہیں جا رہے اس کی جگہ؟ کوئی انتقام لینا ہے اس کا. لوگوں کو یہ نہیں سنا رہتا بھائی، یہ نہیں سنا رہتا کہ اسرائیل کو یہ تباہ کر لیں گے ہم، اسرائیل کو ہم قدس میں نماز پڑھیں گے. پتہ نہیں کیا خواب میں دیکھا بہجت صاحب نے، پتہ نہیں کیا کیا یہ سناتے تھے. کہاں ہو گیا وہ سب وعدے؟ جی پہلی مرتبہ کال میں کر رہا ہوں آپ کو، اور میں صرف یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کبھی شیعہ مولوی کے کسی بھی عالم کی تعریف نہیں کی. میں نہیں تعریف کرتے ہیں جو اچھے عالم ہیں نا، جو اچھے عالم ہے، باتقوا عالم ہے، موجودہ حال میں جو ہیں. دیکھیں آپ کے پاکستان کے علماء کو میں اتنے نہیں جانتا، حقیقت یہ ہے. جی اکثر کو جن کو میں نے دیکھا ہے آپ کے پاکستان کے مولوی، اکثر وہ نہایت افرادی گمراہ لوگ ہیں، اکثر نہایتی بے دین، نہایتی بد عقیدہ، نہایتی جاہل. قرآن اکثر کو پڑھنا نہیں آتا، حدیث اکثر کو پڑھنا نہیں آتا. تو میں کیا کروں؟ یہ میرا قصور ہے، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے جو آپ کے مولوی کو دیکھا اکثر برین واشڈ ہیں، اکثر بے دین ہیں. اگر آپ ان کے اتباع کریں سیدھا جہنم. میں نے جو دیکھا میں آپ کو میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. کاش میں جانتا پاکستان کے، ہندوستان کے 4-5 اچھے علماء میں ان کا نام لے لیتا. فرانی بہت اچھا عالم ہے، میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے نہیں جانتا. میں نے آپ کے جن علماء کو میں نے دیکھا ہے، یا تو وہ غالی ہیں، یا تو وہ ولایت فقی ہیں، یا تقلیدی ہیں، یا یہ سب ہیں، یا صوفی ہیں. ٹھیک ہے نا. یا یہ چاروں کے چار ہیں. اس کے علاوہ دین فروشی بھی ان میں کم نہیں ہے. اور جہالت تو ماشاءاللہ کہ کوئی عالم ایسا ہو کہ اس کو واقعا قرآن و سنت آتا ہو، بہت کم ہے. آپ کے پاکستان، ہندوستان کے علماء میں 1000 سے 5 عالم آپ کو نہیں ملے گا جس کو قرآن و سنت آتا ہو. حقیقت یہ ہے. یہ کس نے آپ کے ساتھ کیا؟ یہ ایران نے آپ کے ساتھ کیا. یہ خامنی صاحب نے آپ کے ساتھ، خامنی صاحب نے عمدن پچھلے 40 سال سے حوزہ اس کے ہاتھ میں، اس نے عمدن یہ کیا کہ پاکستان اور ہندوستان کے علماء کو زیادہ نہیں پڑھنے دیا. اس نے حوزہ کا جو پروگرام تھا پاکستانی ہندوستانیوں کے لیے، عمدن انٹینشنلی انہوں نے ڈیلیبریٹلی انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ان کو جائز رکھا جائے. کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ایک پاکستانی عالم یا ہندوستانی عالم یا کوئی بھی عالم زیادہ علم حاصل کرتا ہے تو پھر وہ ولایت فقی کو نہیں مانتا، کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا کہ فراڈ ہے. تو ان کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایران کو پاکستان میں گدے کی ضرورت ہے، عالم کی ضرورت نہیں ہے، گدے کی ضرورت ہے. انہوں نے گدوں کی پرورش دی ہے، برین واش کی ضرورت دی. یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے، ایک بہت بڑا درد ہے، بہت بڑا المیہ ہے کہ ایران کی خیانتیں، خامنی صاحب کی خیانتیں، غداریاں آپ سے کم نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں، بہت بے حساب ہیں. ان میں سے ایک یہی ہے. اوکے میرے بھائی،
اوکے تھینک یو سر سر. ایک اللہ ایک بات کرنی ہے سر. میں نے سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے جو رشتہ دار ہیں مطلب کہ اہل سنت جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اگر میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کا پروگرام دیکھیں یا سنیں تو وہ کہتے ہیں تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے، کہ بس جہاں پہ ہم ہیں وہاں پہ ہم ٹھیک ہیں. تو کیا ہمیں قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے؟ دیکھیں دین کی باتیں اگر کوئی شخص اچھی اہل بیت علیہ السلام کی باتیں آپ کو سنا رہا ہے نا، اس کی باتیں سننا چاہیے. جی بالکل اگر کوئی جی شخص بالکل اہل بیت علیہ السلام کی باتیں نہیں کر رہا تو اس کی بات نہیں سننی چاہیے. کہ آپ اس شخص کی باتیں سنیں جو آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے زیادہ قریب لے کے جائے، اہل بیت علیہ السلام کے احکام فرامین ان کے شان و منزلت آپ کو سکھائے. اگر کوئی ایسا شخص ہے نا اس کو سیکھنا چاہیے. اگر کسی شخص کو تسلی ہے دل میں کہ میرا مذہب حق ہے، جی بھائی اللہ ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہے، اہل بیت علیہ السلام برحق ہے، تو لازمی بات ہے، یقین ہے پختہ، تو اس کو مزید تحقیق کی اتنی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کی باتیں، ان کی احادیث یہ ہمیشہ سننی جی چاہیے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے انسان کا دماغ کا ایمان پختہ تر ہو جاتا ہے. اور دنیا کے مختلف لغزش گاہوں میں جہاں پہ انسان کا پیر پھسلتا ہے تو انسان کو وہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے نور سے پناہ ملتا ہے، جو شخص ان کے فرامین ہمیشہ سنتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا میرے